السلام علیکم، میں سمر اجلاس رانجھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 15 جنوری کو سینڈیکیٹ کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے مجھے پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلایا ہوا تھا۔ تو مجھ سے پہلے جن صاحب کی انہوں نے پرسنل ہیئرنگ کی تھی، تو وہ ان کا تھوڑا سبجیکٹ میٹر اور تھا، وہ ایک کالج کے آنر تھے۔ تو کالج کے اور یونیورسٹی کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جن کے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے، یا ان میں وہ ڈفرنس یا تھوڑا تضاد سا رہتا ہے۔ تو ان صاحب کی پرسنل ہیئرنگ کے بعد یونیورسٹی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ لاء کے اسٹوڈنٹس کو یا جو میں یا میرے جو ساتھی اگریوڈ ہیں ان کو سنا جائے، یا ان کی آواز ان تک پہنچے اور وہ اس معاملے کو سن کے اس پہ کچھ اپنے ریمارکس، کچھ ڈیسیژن دیں۔ انہوں نے اس کو ایکس پارٹی اپنی طرف سے ہی اس پہ کنکلوژن دیا، اور جو بھی وی سی صاحب کی اور ان کے ممبرز کی رپورٹ تھی وہ انہوں نے سبمٹ کر لیا۔ ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئی، ودن منڈے اور ٹیوزڈے کے اوور آل ڈیٹس تھیں، سننے میں آ رہی تھی کہ 2-3 دن کے اندر اندر اس پہ جو سارا آفیشیل ورک ہے وہ ہو کے وہ ریلیز کر دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پبلک ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی یونیورسٹی کی انٹرنل رپورٹ یا منٹس وغیرہ کچھ شیئر نہیں کیے گئے۔ تو اپنی طرف سے کیا سرائی یا اندازہ کرنا یا کسی سورس پہ یہ بات تھوپنا مناسب نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو 2-3 چیزوں کی میں وضاحت یہاں پہ ضرور کروں گا کہ ایک تو یونیورسٹی ان پرسن یا یونیورسٹی کا جو سٹاف یا جو ممبرز تھے اوور آل، وہ اس چیز کے حق میں تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ کے میٹرز کو سولو کرنا چاہتے ہیں، وہ میٹنگ میں بھی سولو کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس معاملے پہ ٹوٹلی ایگری تھے کہ کسی طرح آج کی جو میٹنگ ہے 15 جنوری والی، وہ اس پہ کوئی کنکلوژن دیں اور وہ اسٹوڈنٹ کے حق میں ہو، اور اسٹوڈنٹ اس کنکلوژن یا اس جو فائنڈنگ ہے اس کے بدلے میں ان کے امتحانات یا ان کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکے۔ تو 2 سے 3 ممبرز ادر دین یونیورسٹی، وہ لوگ جو ادر ڈپارٹمنٹس کے تھے، ایچ ای سی وغیرہ کے، انہوں نے اس چیز پہ تحفظات جو ہے وہ ظاہر کیے تھے۔ ان کے کہنے پہ، ان کے ڈس ایگری ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورسٹی نے پھر جو آگے کمیٹی بنانے کی، یا جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں وہ میں مزید آپ سے جو مجھے پتہ ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ تو اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کورم پورا نہیں تھا، بالکل کورم پورا تھا جو ان کی ضرورت تھی، کیونکہ چیئر پرسن جو تھے وہ وی سی صاحب تھے، میٹنگ کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس میں ان کے اکارڈنگ جو ان کا کورم تھا وہ پورا تھا، اس پہ انہوں نے فیصلے بھی کرنے تھے، انہوں نے فیصلے کیے بھی۔ تو بہرحال انفارچونیٹلی ہمارے لاء کے میٹرز کو مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے سن لیتے تو میں اور طریقے سے کوئی چیز پیش کرتا تو وہ بہتر ہو جاتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جی یونیورسٹی نے جو فائنڈنگز اس معاملے پہ کی ہیں وہ کیا ہیں، یا اس کی کیا آؤٹ پٹس آئیں گی۔ تو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگ رہی ہیں کہ ایسا ہوگا۔ ایک، اگر یونیورسٹی اس معاملے کو اس جو 15 جنوری کی ہیئرنگ تھی یا کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس میں اگر وہ چاہے یا اس نے یہ سوچا ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کافی حد تک کہ وہ اس مسئلے پہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو جو ریمارکس ہیں وہ ضرور دیں گے۔ کنڈیشنلی یہ چیزیں وہ کرنے کو جا رہے ہیں، مجھے سننے میں آیا 2-3 سورسز سے، کیونکہ میں اس لیے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرتا جب تک یونیورسٹی ریٹن رپلائی، کوئی ریٹن چیز، ڈاکومنٹ، کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی، تب تک جو چیزیں وہ ریومرز ہوتی ہیں، صرف وہ ایک خبروں کا حصہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جو چیزیں مستند جو ہے وہ پہنچاؤں۔ ایک تو یہ سننے میں آ رہا ہے جی یونیورسٹی جو ہے کنڈیشنلی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پرفارم کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کن کنڈیشن کے ساتھ امتحانات لے رہی ہے، یا کوئی اور کنڈیشن لگا کے، کوئی اسٹوڈنٹ پہ کوئی بار لگا کے اس طرح کے کوئی آگے معاملے کو پروسیڈ کر رہی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ یونیورسٹی نے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دینی ہے، اس کا بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کمیٹی کے ممبرز کون ہوں گے۔ وی سی صاحب خود اس کمیٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے یا وہ کمیٹی بنائیں گے۔ اس میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو ایک ٹائم دیا جائے گا کہ جی آپ اتنے ٹائم، اتنے ڈیوریشن میں جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز دیں اس تمام معاملے پہ۔ اس میں جو ہاٹ ایشوز ہیں وہ وی سی صاحب ان کو اسائن کریں گے کہ ان معاملات پہ آپ جو ہے وہ انکوائری کریں، اور مجھے فائنڈنگز جو اس کی ہے وہ رپورٹ کی جو ہے وہ ڈیٹیلز دیں۔ اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2 مہینے کا دورانیہ بھی ہے، 2.5 مہینے کا بھی ہے، 2 چیزیں۔ تیسری یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر پاس کرے جس سے یونیورسٹی باؤنڈ ہو، یا کنڈیشنلی وہ بھی اسٹوڈنٹ کے امتحانات لیے جائیں، اسٹوڈنٹ اس معاملے کو فردر پروسیڈ کر کے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کریں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میری اسیسمنٹ، میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اس کا بارہ ذکر کیا، انشاءاللہ عز و جل جو یونیورسٹی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی۔ میں ہمیشہ یونیورسٹی کے حق میں بولتا آیا ہوں، معاملات اور طرح کے ہیں، اسٹوڈنٹ کو معاملات اور بتائے جاتے ہیں، انٹرنل میٹرز اور طرح سے ہیں۔ کسی اسٹوڈنٹ کو خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ وہ اسٹوڈنٹ جو رجسٹرڈ ہیں، فرسٹ آف آل انہوں نے رجسٹریشن کارڈ obtain کیا، ان کی رجسٹریشن انٹرڈ ہے یونیورسٹی ریکارڈ میں،
وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں اور وہ سیف زون میں فرسٹ آف آل. سیکنڈ وہ لوگ جنہوں نے پیپرز دے لیے ہیں پارٹ 1 کے یا پارٹ 2 کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, پارٹ 1 پاس ہے یا پارٹ 1 میں سپلی ہے, وہ بھی لوگ کافی حد تک سیکیور ہیں ادر دین جن لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف باتیں ہیں, کہانی ہے, کن کا ہوگا کن کا نہیں ہوگا. ہاں اس حد تک ایک بات ضروری ہے اور بہتر ہے, اور میں یہ چیز مینشن کروں گا اسٹوڈنٹ کو, آج کل بڑا اس بات کا وہم ہوا ہے کہ جی ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ یونیورسٹی میں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. جہاں تک میں جانتا ہوں یونیورسٹی جو ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو فیک رجسٹریشن جاری نہیں کرتی. اس اسٹوڈنٹ کا اس کے نام پہ کوئی نہ کوئی سیٹ الاٹ ضرور ہوئی ہوتی ہے, اس نے کوئی جگہ ضرور جو ہے اس کو ایکوائر کیا ہوتا ہے یونیورسٹی میں اپنی جو اس کی رجسٹریشن میٹر ہے وہاں پہ. تو کوئی بھی میرے خیال میں ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ سمجھے کہ میرے پاس رجسٹریشن کارڈ موجود ہے اور یونیورسٹی میں میرا پتہ نہیں ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا, میں وہاں پہ رجسٹر یا درج ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ 99% ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں کلیئر ہیں, کلین ہینڈ ہیں, اور انشاءاللہ وہ لوگ یا ایسے لوگوں کو یونیورسٹی نشانہ بنا سکتی ہے جن لوگوں کو رجسٹریشن دی گئی. یہ بھی سننے کی حد تک بات ہے, کنفرمیشن اس میں بھی نہیں ہے, کہ جن لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ہے ان کا بیچلر نہیں ہوا یا ان کے جو ایلیجیبلٹی ہے وہاں پہ کوئی کئی سوالیہ نشان ہے, تو وہ تو آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ اس میں یونیورسٹی کو پورا اختیار حاصل ہے. یونیورسٹی رولز, یونیورسٹی کی جو ایلیجیبلٹی تھی اس کو ہی وہ پورا نہیں کرتے, دین ہاؤ دے کین بی اے پارٹ آف لا کمیونٹی. وہ اس چیز کا حصے نہیں بن سکتے. اگر ایسی کوئی کالی بھیڑیں موجود ہیں تو ہمیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور ہم اس چیز میں یونیورسٹی کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو فردر پروسیڈ کرے اور ایسے تمام لوگوں کو نکال کے باہر پھینکے. اور یہ حق ہے, اور میں جانتا ہوں جتنے لوگ اس معاملے میں ہیں وہ سارے الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹ بونافائیڈ ہیں, وہ پیور اسٹوڈنٹس ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میٹر کو, میری بات چل رہی ہے گورنر ہاؤس میں, انشاءاللہ جلد ہی بہت ہے, سون ایز پاسبل, جیسے یونیورسٹی نے ہمیں کوئی ریٹن منٹس یا کچھ ایسی چیزیں ریٹن نوٹیفیکیشن دیا ہماری جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کے متعلق, تو اس کو میں فردر پروسیڈ کروں گا اس سے ہائر اتھارٹی میں. اگر ہماری کوئی گریونس ہوتی ہے تو ہم آگے جائیں گے. اگر یونیورسٹی ہمیں انٹرٹین کرتی ہے, ہمیں ہمارے لیے سہولت پیدا کرتی ہے, تو پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں, اور میں درخواست کروں گا وی سی صاحب کو, کنٹرولر صاحب کو, تو کہ وہ اس معاملے میں جو وہ پہلے بھی الحمدللہ میری پرسنل میٹنگز بھی ان سے ہوئی ہیں, اور وہ اس معاملے میں کافی دلچسپی جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. معاملات یونیورسٹی کے اور ہیں, اندر کے کہنے کی حد تک چیزیں اور ہیں. کالجز جو ہے اس میں ان کو بہت بڑا رول ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا. کالجز سوئے ہوئے ہیں, کالجز کو چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں, ہر لحاظ سے اسٹوڈنٹ کی آواز بنیں, ان کی ویکنس کو جو ہے اس پہ پردہ ڈالیں, اور وہ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹ کے لیے خطرے کا نشان ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مہربانی کریں. اور امپورٹنٹ ایک چیز یہاں پہ میں کہوں گا, لازمی طور پہ تمام اسٹوڈنٹ جن کا پارٹ 1 ابھی جنہوں نے دینا ہے وہ پارٹ 1 کو پراپرلی جو ہے وہ پریپیئر کریں. کوئی پتہ نہیں ہے, یونیورسٹی ودن 1 ویک کے شیڈیول میں جو ہے وہ پیپرز کنڈکٹ کروا سکتی ہے کبھی بھی, فرسٹ آف آل. سیکنڈلی پارٹ 2 کے جو ویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹ 2 کو پراپر ایک اس کی پریپریشن کریں, بیکاز یونیورسٹی نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انٹرنل سورسز سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ودن 1 ایئر 22 کے اینڈ تک انہوں نے پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے اسٹوڈنٹ کو پاس کرنا ہے. اس سیشن کو ایز سون ایز پاسبل انہوں نے کنکلیوڈ کرنا ہے. اب سب سے استدعا ہے, اور یہ انفو آپ کے لیے ایگزیکٹ انشاءاللہ ثابت ہوگی. جتنا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوئی ہے, یونیورسٹی اس معاملے میں بڑی کمیٹڈ ہے الحمدللہ کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا اس معاملے میں ان کو تھوڑا راستہ نظر آ جائے, کچھ ان کو جو ہے معاملات ان کے بہتر ہوں, تو وہ ضرور اس کو پروسیڈ کریں گے. اور سب لوگ پارٹ 2 والے بھی اپنی صحیح سے تیاری کریں, اور پارٹ 3 والے بھی. ریزن بیہائنڈ دس کہ انہوں نے فرسٹ اینول ایگزامینیشن کنڈکٹ کرواتے جانا ہے, جو سپلیمنٹری ہوگی وہ سلو ہو جائیں گے. سو اس میں جو لوگ فیل ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے, ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, ان کا ٹائم زیادہ ضائع ہو سکتا ہے, وہ رک جائیں گے. اس لیے سب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر کے اپنی تیاری کو مکمل جو ہے وہ کریں. اور انشاءاللہ آپ کے جو ہیلپنگ میٹیریلز ہے لا اسٹوڈنٹس کے ریلیونٹ, ان کے پاسنگ مارکس کے کرائٹیریا جو ہے, ان کے جو سلیبس ہے, کورس وغیرہ کی جو بھی اس کے ریلیونٹ انفارمیشن ہے, انشاءاللہ میں بہت جلد اس پہ جو ہے پراپر ورک کر کے وہ ساری معلومات آپ لوگوں کے سامنے لانے والا ہوں. سو آپ سے یہ استدعا ہے کہ یہ احتجاج چھوٹی موٹی چیزیں 200 بندے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو 14,000 اسٹوڈنٹ یا 20,000 اسٹوڈنٹ جو پینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے, یہ جو لاسٹ سیشن کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایک آواز بنے, اس معاملے پہ اپنا جو ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کریں, تب جا کے کچھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے. ادروائز یہ جو چھوٹے 5 10 20 40 لوگوں کی جو اب پروٹیسٹ ہوگی, جیسے معاملات ہوں گے وہ ایفیکٹو نہیں ہیں. سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملے کو جو افسران اعلیٰ ہیں جو ہماری باقی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان تک پہنچائیں,
یا سوشل میڈیا کی اس طرف توجہ کریں تو ایک بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا ہو تب جا کے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، وہ بھی ود پراپر پلاننگ، ایک ڈسپلنری ایک چیزیں وہ ترتیب دے کے ہو سکتی ہیں، نہ کہ ایسے 40-50 جائیں اور ایک پولیوشن کے لیے ٹائر وغیرہ جلائیں اور آ جائیں۔ ان چیزوں کا بھی قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے۔ اور آخری بات کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹ جو بونافائڈ ہیں، لیگل ہیں، ان کو کہیں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کالجز سارے ڈی ایفیلیٹ ہو جائیں، کالجز سارے تباہ ہو جائیں، جو مرضی ان کے ساتھ ایشوز ہو جائیں، یونیورسٹی از باؤنڈ ٹو انٹرٹین دیٹ اسٹوڈنٹ جو کہ اس لاسٹ سیشن میں انرولڈ ہیں، ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے، کالج ایفیلیٹڈ تھا نہیں تھا، میں آپ کو انشور کرتا ہوں آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کالجز سمجھیں آپ 40+ کالجز ہیں سارے نان ایفیلیٹڈ ہیں، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سارے کالجز نان ایفیلیٹڈ ہیں، تب بھی تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو یونیورسٹی انٹرٹین کرنے کی پابند ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کروائیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے، ہمیں جو سورسز استعمال کرنے پڑے ہم وہ کریں گے۔ میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوں اس قرب میں، اس قرب کا مجھے احساس ہے، میں ان چیزوں کو انٹرنلی فیل کرتا ہوں، دیٹس وائی یہ سارے معاملات ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو پازیٹیو چیزیں جو ہیں آپ کے حق میں جو ہوں گی وہی بتاؤں گا اور انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے اس چینل کو صرف اس غرض سے کہ جو اگریوڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کا اس میں فائدہ ہے، اس میں میرے پرسنل بینیفٹ بعد میں ہوں گے، پہلے سب سے پہلے اگریوڈ اسٹوڈنٹ یا جو پبلک ہے ہماری اسٹوڈنٹ جو کمیونٹی ہے اس کا فائدہ ہے، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں، میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ میرے گروپس جوائن کریں، ان کو وہاں پہ بر وقت انفارمیشن ملے، اسٹڈی مٹیریل ان کو سب سے پہلے چینل پہ آنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، گروپ میں اپنی پرسنل فائنڈنگ اپنے ویوز ہر وقت تقریباً شیئر کرتا رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ جو بھی ہوا میں آپ تک اس کی اپڈیٹ لاؤں گا۔ سو بی پازیٹیو، بی کنٹینٹ، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ